اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف وتھ پاکیزہ بطول میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ ایک وقت تھا جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ماسٹر اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر آ کر اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا، اور اگر بتاتا تھا تو باپ اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دیتا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا جب اکیڈمی کا کوئی تصور نہ تھا اور بچے جو ٹیوشن پڑھتے تھے ان کو نکمے تصور کیا جاتا تھا۔ بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائی جو تھے وہ استعمال میں لے آتے تھے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لڑائی کے موقع پر کوئی ہتھیار نہیں نکالتا تھا، صرف اتنا کہنا کافی ہوتا تھا، میں تمہارے ابا جی سے شکایت کروں گا۔ یہ سنتے ہی اکثر مخالف فریق کا خون خشک ہو جایا کرتا تھا۔ اس وقت کے ابا جی بھی کمال کے تھے۔ صبح سویرے فجر کے وقت کڑکدار آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرتے تھے۔ بے طلب عبادتیں کرنا ہر گھر کا معمول تھا۔ کسی گھر میں مہمان آ جاتا تو ارد گرد کے ہمسائے حسد بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگتے اور فرمائشیں کی جاتی کہ مہمانوں کو ہمارے گھر بھی لے کر آئیں۔ جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فنائل کی خوشبو ملے بستر نکالے جاتے تھے۔ مہمان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی تھی اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا کسی بھی مہمان کے آنے پہ۔ خوش آمدید اور شیروں کی کڑھائی والے تکیے رکھے جاتے تھے۔ مہمانوں کے لیے دھلا ہوا تولیہ لٹکایا جاتا اور غسل خانے میں نئے صابن کی ٹکیاں رکھی جاتی تھی، وہ اس لیے کہ مہمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو اور مہمان کو یہ محسوس کروانے کے لیے کہ وہ ہمارے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ لوگوں کی نیتیں صاف تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بہت زیادہ مخلص تھے اس زمانے میں۔ جس دن مہمان نے رخصت ہونا ہوتا تھا سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی کے آنسو ہوتے تھے۔ مہمان جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تو پورا گھر اس پر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے میں لگ جاتا، تاہم مہمان بہر صورت یہ نوٹ دیکھ کر ہی جاتا تھا اور گھر والوں کی ہر دلگوشہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ مہمان سے کچھ بھی نہ لے، لیکن مہمان اور میزبان دونوں ہی اس طرح کے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ شادی بیاہوں میں سارا محلہ شریک ہوتا تھا۔ شادی غمی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیحدہ سے رکھا جاتا تھا جو اس موقع پر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان کے مہمان اکثر محلے کے دیگر گھروں میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ محلے کی جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی بعد میں پورا محلہ باری باری میاں بیوی کی دعوت کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اپنا عقیدہ کسی پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی، کبھی کافر کافر کے نعرے نہیں لگے۔ سب کا رونا ہنسنا سانجھا تھا، سب کے دکھ ایک جیسے تھے، نہ کوئی غریب تھا نہ کوئی امیر، سب خوشحال تھے۔ کسی کسی گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا
اور سارے محلے کے بچے وہیں جا کر ڈرامہ دیکھتے تھے۔ کاش پھر وہ دن اور یہ زمانہ پھر لوٹ آئے، اے کاش۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ باقی سب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔